وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 95 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوا ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لیبلونکم البتہ تمہیں ضرور آزمائے گا اللہ بشیء کچھ یعنی کسی قدر، من الصید شکار سے۔ شکار عربوں کی معاش کا ایک اہم عنصر تھا، اس لیے حالت احرام میں اس کی ممانعت کر کے ان کا امتحان لیا گیا۔ تنالو اس تک پہنچتے ہیں، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے۔ قریب کا شکار یا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھ ہی سے پکڑ لیے جاتے ہیں، اور دور کے یا بڑے جانوروں کے لیے تیر اور نیزے استعمال ہوتے تھے، اس لیے صرف ان دونوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ نزول قرآن کے زمانے میں نیزہ ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا تھا، مگر مراد یہ ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کا شکار خواہ ہاتھ سے کیا جائے یا تیر، تلوار یا بندوق وغیرہ سے۔ اہل ایمان کے لیے یہ آزمائش ہے کہ وہ احکام الہی کی کس حد تک پابندی کرتے ہیں۔ اگر وہ اس حالت میں شکار کرنے سے باز رہے تو آزمائش میں پورے اتریں گے، اور اس کے خلاف کیا تو ناکام ہو جائیں گے۔ لیبلونکم کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ تمہیں حج یا عمرہ کا موقع فراہم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ حکم دیتا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار نہیں کرنا۔ اب آزمائش یہ ہے کہ کون اس حکم کی تعمیل میں شکار سے باز رہتا ہے۔ لیعلم اللہ تاکہ معلوم کرے اللہ، من کے کون، یخافہ اس سے ڈرتا ہے، بالغیب بن دیکھے۔ اللہ تعالی جل شانہ کے امتحان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات گناہ کے کام کو آسان کر دیا جاتا ہے تاکہ بندہ کی حقیقی آزمائش ہو کہ وہ اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھتا ہے یا نفس کی خواہش کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ جیسے کہ یہودیوں کو ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا، اور اسی دن مچھلیاں پانی کی سطح پر آ جایا کرتی تھی۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع سے مسلمان حالت احرام میں تھے تو کئی مواقع پر شکار ان کے سامنے گزرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو احرام باندھے ہوئے تھے نہ صرف خود اس سے باز رہتے تھے بلکہ جو رفقا حالت احرام میں نہیں تھے ان کو بھی صراحتاً یا اشارتاً شکار کے بارے میں بتانے سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ فمن پھر جو کوئی اعتدی زیادتی کرے گا، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ تو اس کے لیے عذاب ہے، علیم بہت دردناک۔ یعنی محروم شکار کے لیے نہ کسی دوسرے کو کہہ سکتا ہے، نہ شکار کی طرف یا شکار کرنے کے لیے کسی کو اشارہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی شکار میں کسی طرح کی مدد کر سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی غیر محرم نے شکار کیا ہو تو اس میں سے کھا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ جس طرح احرام باندھے ہوئے کو شکار کرنا حرام ہے، اسی طرح حرم مکہ میں داخل ہونے والے پر بھی حرام ہے، کیونکہ انتم حرم کا لفظ ان دونوں صورتوں کو شامل ہے۔
اور یہ آزمائش اس لحاظ سے تھی کہ حدیبیہ کے سفر میں راستہ میں شکار کی بڑی افراد تھی اور مسلمانوں کی خوراک کے لیے اس کی ضرورت بھی تھی، حتیٰ کہ بعض جانور اور پرندے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں اور ڈیروں میں گھس آتے تھے۔ تاہم مسلمان اس آزمائش میں پورے اترے، جبکہ بنی اسرائیل کے سمندر کے کنارے بسنے والے ماہی گیر ایسے ہی امتحان میں بری طرح ناکام ہوئے اور مکر و فریب سے اللہ تعالی جل شانہ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی پاداش میں وہ بندر بنا دیے گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، نہ تم مارو شکار کو، وانتم، جبکہ تم حرم، حالت احرام میں ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مراد صرف ان جانوروں کا قتل لیا ہے جو معقول اللحم ہیں، یعنی جو کھانے کے کام میں آتے ہیں۔ دوسرے بری جانوروں کا قتل وہ جائز قرار دیتے ہیں، لیکن جمہور علماء کے نزدیک اس میں کوئی تفریق نہیں۔ معقول اور غیر معقول دونوں قسم کے جانور اس میں شامل ہیں، البتہ ان موذی جانوروں کا قتل جائز ہے جن کا استثناء احادیث میں آیا ہے، اور وہ 5 ہیں: کوا، چیل، بچھو، چوہا اور بولا کتا۔ حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ سے سانپ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کے قتل میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں۔ اور امام احمد اور امام مالک اور دیگر علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم نے بھیڑیے، درندے، چیتے اور شیر کو کلب عقور، کاٹنے والے کتے میں شامل کر کے حالت احرام میں ان کے قتل کی بھی اجازت دی ہے۔ ومن، اور جو کوئی قاتلہ، اس کو مارے گا، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر کے الفاظ سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ بغیر ارادہ کے یعنی بھول کر قتل کر دے تو اس کے لیے فدیہ نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک بھول کر یا غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو فدیہ واجب ہوا۔ فجزاء، تو بدلہ دے، مثل ما، برابر اس کے، قاتلہ، اس نے قتل کیا، من النعام، مویشیوں میں سے، یحکم، فیصلہ کریں، بھی، اس کا، ذوا عدل، 2 انصاف والے یعنی معتبر، منکم، تم میں سے، ہادیاً، بطور قربانی، بالغ الکعبۃ، کے پہنچے کعبہ میں۔ یہ فدیہ جانور یا اس کی قیمت کعبہ پہنچائی جائے گی، اور کعبہ سے مراد حرم ہے، یعنی ان کی تقسیم حرم مکہ کی حدود میں رہنے والے مساکین پر ہوگی۔ او کفارۃ، یا کفارہ ہے، تو عام، کھانا کھلانا ہے، مساکین، چند مسکینوں کو، او عدل، یا برابر، ذالک، اس کے، صیامن، روزے رکھنے ہیں، لیذوق، تاکہ وہ چکھے، وبال امری، سزا اپنے کام کی، عفا اللہ، معاف کیا اللہ نے، عما، اس سے جو، سالفا، گزر چکا، ومن، اور جو کوئی، عادہ، پھر کرے، فینتقم اللہ، تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، منہ، اس سے، واللہ، اور اللہ، عزیز، خوب غالب، ذو انتقام،
انتقام لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار کو قتل نہ کرو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ فرمایا ومن قتلہ منکم متعمدا، اور تم میں سے جو شخص جان بوجھ کر شکار کرے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ شکار کیے گئے جانور کی مثل ہے، یعنی جس قسم کا جانور شکار کیا ہے اسی قسم کا جانور خود خرید کر اللہ کی راہ میں قربانی کرے۔ مثل کی تشریح میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کبوتر کا شکار کیا ہے تو اس کے بدلے میں مرغی صدقہ کرے، اگر ہرن کو مار دیا ہے تو ایک بکری دے، نیل گائے کا شکار کیا ہے تو اس کے تاوان میں گائے یا بیل ذبح کرے، اور اگر شتر مرغ کو مار دیا ہے تو ایک اونٹ قربانی کرے۔ تاہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جانور شکار میں مارا گیا ہے اس کی قیمت کا تعین کر کے اس کی قیمت کے برابر کوئی دوسرا جانور بھی تو تاوان ذبح کرنا ہوگا۔ فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے دو عادل شخص یعنی شکار کے مقام سے قریبی بستی کے دو معزز آدمی شکار کی مثل یا اس کی قیمت کا تعین کریں گے، اور تاوان کے طور پر حاصل شدہ جانور کو ہدیم بالغ الکعبۃ، بطور ہدیہ یعنی قربانی کے جانور کو حرم شریف میں پہنچا دیا جائے گا۔ بکری، مرغی، گائے یا اونٹ جس جانور کا تعین بطور مثل شمار کیا گیا ہے اسے حرم میں اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے گا، اور اگر شکار شدہ جانور کی قیمت متعین کی گئی ہے اور اس کے بدلے میں جانور مہیا نہیں کیا گیا تو فرمایا او کفارۃ طعام مساکین، تو اس رقم میں سے مساکین کو کھانا کھلایا جائے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہر مسکین کو 2 سر گندم دے دی جائے۔ اب رہا یہ سوال کہ کتنے مسکینوں کو 2 سر گندم دی جائے گی، تو اس کا انحصار تاوان کی کل رقم پر ہے۔ مثال کے طور پر اگر تاوان کی رقم سے 1 من گندم خریدی گئی ہے تو 2 سر فی کس کے حساب سے 20 مسکینوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور اگر اس رقم سے صرف 20 سیر گندم مہیا ہوئی ہے تو وہ 10 مسکینوں کے لیے کافی ہوگی، علی ھذا القیاس۔ اور اگر حالات ایسے ہیں کہ شکار کے تاوان میں نہ تو جانور حرم میں ذبح کیا جا سکتا ہے اور نہ مسکینوں کو اناج فراہم کیا جا سکتا ہے تو پھر کفارے کی تیسری صورت یہ ہے او عدل ذلک صیاما، کہ ہر مسکین کے بدلے ایک روزہ رکھے۔ مثال کے طور پر اگر تاوان میں 20 سیر گندم ہے تو جو دوسرے کے حساب سے 10 مسکینوں کو قابل تقسیم ہے تو وہ گندم ادا کرنے کی بجائے 10 روزے رکھے گا۔ اسی طرح شکار کردہ جانور کا کفارہ یا فدیہ اور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں جن کے ذریعے کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا یہ تاوان اس لیے ڈالا گیا ہے لیذوق وبال امری، تاکہ احرام کی حالت میں شکار کرنے والا آدمی اپنے فعل کی وبال کا مزہ چکھ لے، اس سے معلوم ہو جائے کہ اس نے حکم الہی کی خلاف ورزی کر کے حالت احرام میں شکار کی ہے، تو اب اسے اس کا تاوان بھی ادا کرنا ہوگا۔ فرمایا عفا اللہ عما سلف، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے جو اس سے پہلے ہو چکا، یعنی یہ احکام نازل ہونے سے پہلے اگر کسی شخص نے احرام کی حالت میں شکار کیا تھا تو اسے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے معاف کر دیا ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ البتہ اب آئندہ اگر کوئی شخص اس گناہ کا مرتکب ہوگا تو پھر اس مقررہ تاوان ادا کرنا ہوگا، اس لیے فرمایا ومن عاد، جو پھر بھی ایسا کرے گا فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام، تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ غالب ہے اور انتقام لینے پر قادر ہے۔ وہ ایسے شخص کو ضرور اپنی گرفت میں لے گا اور اسے آخرت میں اس کا حساب چکانا ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔